بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ایک ظاہر ہے وہی افسوسناک خبر، جس سے بری خبر کیا ہو سکتی تھی پاکستانیوں کے لیے اس ویکینڈ میں جو ہم نے سنی، محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ اس دوران ہم نے بھی اپنے طور پر، میں پاکستان سے بھی باہر تھا، آج ہی واپس آیا ہوں جب یہ خبر ملی انتقال کی اور جنازہ ہوا، اور بیماری کے دوران ہم نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی، چونکہ ویسے ان سے رابطہ رہتا تھا، لیکن بیماری کے دوران جب کوشش کی لیکن ان سے رابطہ باوجود نہیں ہو پایا۔ ٹیلی فون کنیکٹ بھی والے نے کہا کہ ابھی سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہوں گے ظاہر بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ افسوس بھی کہ ان سے بات نہیں ہو سکی آخری دنوں میں جب بہت کوشش کے باوجود بھی، لیکن کیا زبردست انسان، کیا زبردست شخصیت، واقعاً محسن پاکستان، ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اور یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ شان رمضان کی شان بنے، شان رمضان کی بھی زینت بنے اور ایک سے زیادہ مرتبہ بنے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ اور جب آئے تھے تو اس انداز سے جو آڈینس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ ہیں، انہوں نے اس انداز سے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کا استقبال کیا تھا۔ جب یہ سوچ رہی تھی دنیا کہ یہ ملک ایک سوئی نہیں بنا سکتا، یہ ملک کیسے ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، علی کل شیء قدیر نے ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر دیا ہے جو کہ اپنی تدبیر سے وطن کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ شان رمضان کے آج کے سیٹ کی رونقیں بڑھا رہے ہیں محسن پاکستان، پاکستان کا فخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ بھرپور استقبال کیجیے گا اپنی تالیوں میں۔ Bless you, sir. Bless you, bless you, bless you. اور پاکستان کی بات کرتے ہوئے، پاکستان کے گن گاتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک رونق، ایک انرجی، ایک زبردست بات، ایک زبردست جان ہوتی تھی، اور پاکستان تو ان کے گن گاتا ہی تھا اور گاتا ہی ہے اور گاتا ہی رہے گا انشاءاللہ، لیکن وہ بھی پاکستان کے گن گانے میں بہت اچھا محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے وطن عزیز کے لیے یہ نغمہ بھی گنگنایا تھا۔ وطن ہمارا ہے، ہمیں پاس باعث کے اس چمن کے پھولوں میں رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں۔ محسن پاکستان کے لیے بہت ساری تالیاں ایک بار پھر۔ واہ! اور یہ ہم نے اس لیے گنگنایا ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو سٹاف آیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تنہائی میں بھی یہ ترانہ پاکستان کا بہت گنگناتے ہیں اور بہت شوق سے گنگناتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے سوال پہلے پوچھا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک مخبری ہوئی ہے، پتہ چلا ہے آپ کو یہ ترانہ بڑا پسند ہے اور آپ اکیلے ہی بہت گنگناتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے پہلے یہ کہا، پھر انہوں نے مل کے گنگنایا تھا، سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ پاکستان ہے نا، ہمارا ہی وطن ہے، اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی بھی بات بتائے مجھ سے، کوئی سلوگن دے بچوں کے لیے، تو ہمیشہ یہی میں کہتا ہوں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں پاس باعث کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں پاس باعث کے۔ تو بس اگر ہم ہی اس کے پاسباں نہیں ہوں گے، ہم ہی اس کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر کون سنبھالے گا؟ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں، اس کو بچائیں، اور کتنے لوگ اس کو کھانے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش کریں، ہمارا فرض یہی کہ ہم اس کو بچائیں، اس کی خدمت کریں، پرخلوص خدمت کریں، بے لوث خدمت کریں۔ محسن پاکستان کے لیے بہت ساری تالیاں ایک بار پھر۔ واہ! اور ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ تھا جس کا انہوں نے خود کہا، آپ دیکھیے گا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک سائنسدان کے بارے میں تو پھر تاثر ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل سا آدمی، بہت ہی سنجیدہ سا آدمی، اور جو بہت ہی گاڑی قسم کی اردو اور انتہائی گاڑی قسم کی انگریزی بولتا ہو کر کے، تو اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے تو انہوں نے کیونکہ ویسے بات ہی کا شرف حاصل ہوتا رہا مجھے، تو مجھے اندازہ تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو بھی پتہ ہو،
تو انہوں نے خود اپنی پرسنالٹی ان الفاظ میں ڈیفائن کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک سائنسداں یا انجینئر جو ہوگا وہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے, کتابوں کا کیڑا ہوگا, سب خوش مزاج ہوگا, سڑیل ہوگا, بال بڑے ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بہت ہنس مکھ ہیں, مذاق کرتے ہیں, بہت جعلی ہیں, اور وقت کے ساتھ اپنے پڑھائی بھی کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں سب کے ساتھ. اور جیسے جنید بھائی نے کہا کہ جو بھی آتا ہے تھوڑی دیر میں 5 منٹ بعد ہمارے ساتھ ایسا گھل مل کے, چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہو یا ہم سے بڑا ہو. تو یہ ہے وقت. ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, اور میرا مشورہ ہوتا ہے بچوں کو سب کو کہ دنیا کے حالت سے واقف ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا بہت ہنس مکھ ہیں. یہ اس کا عملی ثبوت بھی آپ دیکھیے گا. میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ, آج سے کئی سال پہلے, جب لائف میں پہلی مرتبہ جب ان سے انٹریکشن ہوا, اور میں نے کہا کہ سر میں وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں, تو اس کے بعد تو بہت مرتبہ ان سے بات چیت ہوتی رہی, مسلسل رہا تھا, لیکن پہلی مرتبہ, اور ظاہر اب میں اس فیلڈ میں بالکل نیا آیا ہوا تھا, وہ ڈاکٹر ایکیو خان تھے. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہ جناب یہ تو کل کا بچہ ہے یا یہ وہ, اور تو انہوں نے دیٹ شوز ہز ہمبلنس ایز ویل, اور ان کی جالینس کی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ وسیم بادامی بات کر رہے ہیں, میں قدیر خوبانی بات کر رہا ہوں, اور ایسے بہت سارے اور واقعات. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت ہنس مکھ طبیعت کا انسان ہوں. اس کا بھی آپ ایک عکس اور ایک جھلک دیکھیے. آپ کا جوک تو پتہ ہے نا, ایک دن انہوں نے فون کیا اور کہا کہ میں بادامی بول رہا ہوں, آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں خوبانی بول رہا ہوں. جب جنید بھائی ہمارے پاس آئے تھے نا, ان کے والد ایئر کموڈور ہوتے تھے ہمارے کہوٹے کی ڈیفینس کمانڈ, تو بس یہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے نا, یہ اس وقت سے 5-6 گنا بڑے تھے بس. کبھی میری ضرورت ہوئی مجھے ضرور بلائیے گا. اب کون مریض تو نہیں بلانے کا ارادہ رکھا؟ نہیں مریض کی ضرورت نہیں, وہ ذہنی مریض تو یہاں علاج ہو سکتا ہے. تو اسپتال کے لیے کوئی ڈرائی فروٹس کی, بادام وغیرہ کی ضرورت ہو تو میری خدمت بھی حاضر ہے, کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم تو خوبانی کے وقت شوقین ہیں. ڈاکٹر صاحب, پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی عید کی آپ کی جتنے بھی جوڑے ہیں وہ میری ذمہ داری. گھر کا پتہ تو ہے نا؟ گھر کا پتہ بھی ہے, لیڈیز اور جینٹس دونوں. لیڈیز اور جینٹس دونوں. اچھا, لیڈیز کے بغیر جینٹس کے کیسے جا سکتے ہیں؟ پیکج کمپلیٹ پیکج ہے. بھائی بالکل. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے تو محسن انسانیت ہیں, لیکن شادی شدہ بھی تو ہیں. شریک حیات کا انتخاب آپ نے کب کیا تھا, کیسے کیا تھا؟ ارے سر جوانی میں آپ کو پتا ہے اس وقت آدمی کیسا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو بس وہ جو ہوتا ہے نا پہلی نظر میں محبت. اچھا, ایسے ہی ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی؟ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. پھر اظہار بھی فوراً کر دیا تھا یا کیا کیا تھا؟ اظہار 5-6 مہینے کے بعد. 5-6 مہینے بعد. اور اظہار کا پھر سامنے سے کیا جواب آیا تھا؟ ہم سے کوئی انکار کرتا؟ آپ ہمارے جوانی کے فوٹو. جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. لیکن ایک تلخ پہلو کیا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے, جو ماضی بعید میں ہوا وہ تو ہوا ہی, اور ابھی زیادہ وقت نہیں, اس لیے میں اس کی تکرار نہیں کرتا, کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ کے ان سے معافی منگوائی گئی, اور وہ سارے حالات و واقعات بتا رہے تھے کہ وہ معافی مانگی گئی یا معافی منگوائی گئی, کس طریقے سے انہوں نے ایک ناکردہ چیز کی ذمہ داری اپنے سر لی, اس وقت بھی قربانی دی. میں تو سمجھتا ہوں ایٹم بم بنانے سے بڑی قربانی یہ تھی کہ ایک ناکردہ چیز کی قربانی کی ذمہ داری اپنے سر لی کہ چلے سے بھی. اور پھر جو ان کے بیانات ہیں, انسان پریشان ہو جائے سن کے, کہ جب محسن پاکستان یہ بتا رہا ہو کہ جناب بس یہ میں نے بیان دیا اور اس کے کچھ ہی منٹس بعد مجھے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا. یہ محسن پاکستان بتا رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہوا. اور پھر ہم اگر فاسٹ فارورڈ کر دیں, یعنی کہ وہ بالکل ایک عملاً ایک قید میں رہے, نظر بندی میں رہے. بات بڑی تلخ ہے لیکن یہ سچ ہے. ہم جس پڑوس ملک کو ہم بات پر برا بھلا کہتے ہیں, اور کہنا چاہیے, یعنی اس غلط بات ہے بالکل کہنا چاہیے, لیکن وہاں فیونرل کس انداز میں ہوا تھا ان کے سائنسدان کا, یہاں ہم نے کیا کیا. اور میں فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتا ہوں, سب چھوڑ دیتا ہوں. کیا اتنا حق نہیں بنتا تھا؟ اتنا تو حق بنتا ہی تھا میرا خیال ہے, کہ وہ افراد جو اظہار تعزیت کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھا کر رہے ہیں, کوئی ایک 5 منٹ کے لیے ملنے کے لیے چلا جاتا, وزیر اعظم صاحب کی سطح کا بندہ, کوئی وزیر اعلیٰ کی سطح کا کوئی بندہ, ایک دل جوئی ہو جاتی. کہنے کو بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے, اچھا کوئی ملنے نہیں چاہتا تھا, کوئی ایک 2 منٹ کی. اب ہوتا ہے کچھ لوگ جو ان کے حامیوں کو کہہ رہے ہو یار یہ کیا بات ہوئی یار, یہ 5 منٹ کے ملنے سے کیا ٹھیک ہو جاتے وہ؟ نہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک بہرحال اپنا جب آپ تعزیت بھی کرنے آتے ہیں کسی کا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا مرنے والا زندہ تو نہیں ہو جائے گا. یہ چیزیں بتاتی ہیں آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. ایک 2 منٹ کا کوئی فون کر دیتا, کوئی ایک گلدستہ بھیج دیتا کوئی. اور یہ میں زیادہ دکھ کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز انہوں نے فیل کی, اور انہوں نے کہی ہے بات, انہوں نے خود کہی ہے بات, کہ یعنی ایک جو کہ بہت اچھی بات ہے, جس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم باقی باتوں پر میں تنقید کرتے ہیں, کرنی چاہیے, اچھی بات پہ تعریف کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے.
مراد علی شاہ صاحب نے ان کو خط بھی لکھا, دلجوئی بھی کی, جنازے پر بھی وہ پہنچے. واحد وزیر اعلیٰ تھے جو پہنچے. مجھے نہیں پتا باقی وزراء اعلیٰ کو کیوں ٹائم نہیں ملا, مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بالکل ٹائم کیوں نہیں ملا. میرا تو بڑا دل جلا کہ جب میں نے دیکھا کہ پڑوس ملک میں جب تدفین ہوئی تو کس انداز سے وہاں کا وزیر اعظم سیلوٹ کر رہا تھا, اور یہاں وقت نہیں مل سکا انفارچونیٹلی. اور انہوں نے ان ریٹن, یعنی یہ کتنی تلخ یاد ہے, یا تو حقیقت سے آنکھیں چرا لیں یا پھر اس تلخ یاد کا سامنا کر لیں, کہ کتنی تلخ یاد ہے کہ آن ریکارڈ محسن پاکستان کا جو آخری خط ہے وہ انہوں نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو لکھا, مراد علی شاہ صاحب کو, شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی. اور باقی انہوں نے اس خط میں لکھا کہ مجھے لگتا ہے وزیر اعظم پاکستان اور باقی 3 وزراء اعلیٰ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. شوز اے لاٹ کہ ہم کیا مطلب بس کیا کہوں میں, آئی ایم شارٹ آف ورڈس. بہت دل دکھی ہے اس بات پہ. ایک دو الفاظ میں اگر اجازت دیں تو جی پھر میں مہمانوں کی طرف جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایز اے قوم بھی تھوڑے سے مردہ پرست لوگ ہیں. مطلب ہم نے ہمیشہ, آپ دیکھیں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو, شہید بی بی ہو, جو جس نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے, ہم نے ان کی زندگی میں کبھی بھی ان کے لیے, لیکن ہمیں ایز اے قوم سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور خاص طور سے ہم پاکستانی کیوں اپنے محسنوں کے ساتھ ماضی سے لے کے آج دن تک. صحیح. آغا رفیع اللہ صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے, سر بہت شکریہ. اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج کا بہت شکر گزار ہوں زرتاج گل صاحبہ کا کہ وہ تشریف فرمائے, بہت شکریہ میڈم. سینیٹر پاکستان مسلم یونین کے جناب ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب, میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تینوں نے وقت نکالا. اب زرتاج صاحبہ, یہ یو اگری وتھ اٹ کہ مطلب کہنے کو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, لیکن جب ایک انسان پرائم منسٹر کے لیول پر ہوتا ہے اس کے 2 بول بھی بہت میٹر کرتے ہیں, اور اس کا باقاعدہ اس کرب کا اظہار کیا انہوں نے, اور ان ریٹن یعنی ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کہ وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم تو شاید ہمیں سوچنا چاہیے ایز اے نیشن بھی, جیسے رفیع اللہ صاحب نے کہا, اور جب ہم اعلیٰ عہدوں پر آ جائیں تب ہمارے الفاظ زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال کریں ان چیزوں کا. تھینک یو وسیم بادامی صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. ظاہری بات ہے ایک لیجنڈ, ایک قوم کے ہیرو جس نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, ملک کے اٹامک پاور بنایا, اور جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بغیر اٹامک پاور کے ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ ہم اپنے نیبرز تو نہیں بدل سکتے ہیں مگر ہم اپنا ڈیفنس بہت زبردست کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو بھی آنے والی نسلیں ہوں گی, ہم سمیت موجودہ بھی, یہ محسن پاکستان جو ہے ڈاکٹر اے کیو خان کو ہمیشہ یاد رکھیں گی. اور آپ نے اتنا بڑا انٹرو ان کے بارے میں کیا, وہ بھی کم ہی ہے. آپ نے ان کی کچھ پرسنالٹی کے بڑے کچھ مزیدار چیزیں بھی بتائی ہیں جو مجھے نہیں پتہ تھی. اتنا اچھا ان کا سینس آف ہیومر تھا, اتنے لائیولی تھے, اور جو ان کی اپنی خدمات ہیں وہ تو خیر اس کے بارے میں تو پورا پاکستان اور آنے والی نسلیں اس کا تو جواب ہی نہیں دے سکتی ہیں, بس شکر گزار ہی ہو سکتی ہیں. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ کیا ہوا, دیکھیں بادامی صاحب, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن ہو کین میک اے اسٹیٹمنٹ آن سچ پوزیشنس, کیونکہ ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے اور ان کی باتیں اتنی بڑی ہیں کہ میرے خیال میں اس سائڈ پہ میں نہ ان باتوں کو, رازوں کو سمجھ سکتی ہوں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. ظاہری بات نہیں ہونا چاہیے تھا. I lost my own brother in a war of terror. I know that. تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں. تو میں اے کیو خان جو کہ محسن پاکستان ہے, جنہوں نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, ان کے ساتھ کوئی ایک لفظ کی بھی زیادتی کر لے تو میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں تو اس لائن آف اس میں شاید جانا بھی نہیں چاہوں گی. اور اس ماضی نہیں جاتے, ماضی قریب میں آ جاتے ہیں. کچھ دنوں پہلے کی بات, تھوڑا آپ کو بھی یہ لیٹر کا کانٹینٹ پڑھ کے افسوس ہوا کہ محسن پاکستان آن ریکارڈ اس کی جو آخری تحریر ہے اس قوم کے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے بارے میں اور 3 وزراء اعلیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شاید میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا ہی نہیں کسی نے. نہیں, اللہ نہ کرے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جی, میں ظاہری بات ہے ان کی رائے کا احترام ہے, تو میں تو کسی بھی ان کی محسن ہے, میں ان کسی بات کا, اتنے بڑے ہیں, وہ اتنے لارجر دین لائف ہے کہ میں تو کوئی بات کر نہیں سکتی ہوں, سوائے اس کے کہ جب وہ وفات ہوئے تو جو ایک وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹ فیونرل دیا جائے, قومی پرچم سرنگو ہو, اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو تمام وفاقی وزراء کو اور تمام ان کو کہا گیا تھا کہ وہ جنازے میں شرکت کریں. سندھ کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی, یا شیخ رشید صاحب نے کی, یا بابر روان صاحب نے کی, شفقت محمود صاحب نے کی, اسد عمر صاحب نے کی, فواد چودھری صاحب نے کی, اعظم سواتی صاحب نے کی, شہباز گل صاحب نے کی. میرا خیال ہے کہ
وہ تمام لاکھوں لوگ جو اتنی سخت بارش کے باوجود، اور اسد عمر صاحب تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب جنازہ یعنی ختم ہوا اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے. آج بھی علی محمد خان جو ہیں وہاں پہ ان کی قبر پہ گئے تھے. تو یہ تو لگا رہے گا، لوگ وہاں پہ جائیں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کو سلوٹ کریں گے. تو وہ جو ان کے شاہ نشان ایک اسٹیٹ فنرل تھا وہ تو ان کو دیا گیا. باقی وسیم بادامی صاحب میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ابھی میرا خیال ہے کہ آغا رفیع اللہ صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے خراج تحسین پیش کریں. شاید ہم اتنا انصاف نہیں کر پاتے ہیں زندگی میں، یا زندہ رہتے ہوئے شاید ہمیں ان الفاظ کا اتنا نہیں احساس ہوتا، ان کے جانے کے بعد ہمیں فیل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ آرگیومنٹ. بس میں یہ اگری کرتی ہوں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اگر ان کے کوئی دل آزاری ہوئی، ان کو کوئی بات ہوئی ہے، میں اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ یا آنسر کر سکوں. آئی ہیو نو کیپیسٹی. مجھے لگتا ہے he deserved a lot better than what he got. He deserved much more than this on every level. And جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ کیا آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے انٹرویو بھی کیا، آپ نے ان سے بات کی. what a lucky man you are. میں تو یہی کہوں گا I am so honored. ان کے قدموں میں بیٹھ کے مجھے پورا ملی نغمہ گانے کا اعزاز حاصل ہوا. یہ ایک ایسٹ ہے بہت بڑا میری لائف کا، اور اس کلپ کو میں نے اپنے موبائل میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہ ایک ایسٹ ہے کہ AQ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے پاکستان کا ملی نغمہ گانے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہے میرے اس جرنلسٹک کریئر کی. الحمدللہ. تو افنان اللہ صاحب اگر آپ جو کہنا چاہیں پھر ہم بریک کے بعد آتے ہیں پولیٹیکل موضوع پہ بھی. if you want to add your 2 cents. دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عبدالقدیر خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے ہمارے ملک کے لیے جو کچھ کیا، اور ان کی جو پوری زندگی کی جو قربانی ہے، جب وہ جوان تھے وہ واپس آئے، اتنا اچھا کیریئر تھا وہ چھوڑ کے واپس آئے. پھر انہوں نے جو کام کیا وہ آپ ہم سے ایسے ملک ہیں جو ہم سے زیادہ امیر ہیں، جن کی زیادہ ریسورسز ہیں، وہ نہیں کر سکے وہ کام جو کام ڈاکٹر AQ خان نے کیا. اور اس کے بعد ان کی جو اور قربانیاں، اور پھر جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، خاص طور سے دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ کہنا کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ بات ساری قوم کو سمجھ میں آئی ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ حساب کتاب ہونا چاہیے. ابھی ارشد شریف صاحب ایک کلپ چلا رہے تھے اپنے پروگرام میں، وہ جو PTV سینٹر پہنچے تھے نا، جب وہ جو انہوں نے معافی نامہ جو ریکارڈ کرایا تھا، اس کی ریکارڈنگ سے کچھ لمحات پہلے کے کلپس چلائے ارشد شریف صاحب نے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں، وہ پری ریکارڈنگ ہے، پانی کا گلاس کے حوالے سے کہ پانی تو پی لوں نا، یہ تو جرم نہیں ہے نا، پانی پینا تو جرم نہیں ہے نا. یعنی میں کہتا ہوں کیا بولوں، یعنی ڈوب مرے، یعنی کیا جملہ بولوں میں کہ ہم نے یہ کیا اس آدمی کے ساتھ. نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن بے شرموں نے یہ کام ان کے ساتھ کیا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ قانون سے بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ایک دن لگے گی اور اس دن حساب کتاب ہوگا. اور بہت سارے گناہ ہیں پرویز مشرف کے ہاتھوں پہ، اور ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو انہوں نے ویری انفارچونیٹ AQ خان کے ساتھ کیا تھا. صحیح ہے، اور یہ ناقابل معافی ہے، یہ معافی نہیں ہے اس کی کوئی. ویری انفارچونیٹ. ایک بریک لیتے ہیں، آغا رفیع اللہ صاحب سے پھر آغاز سیاسی موضوع. خوش آمدید کہنا ایک بار پھر. اچھا آغاز سے میں نے آپ سے آغاز کرنے کی اجازت دیں چونکہ موضوع ایسا ہے، میں چاہتا ہوں ایک کوئک کامنٹ لے لوں افنان اللہ کا، پھر آپ کے پاس آتا ہوں. افنان صاحب، یہ PDM کا اجلاسات نہیں ہو سکا اور ان کی انتقال کے باعث بڑے افسوس ہوا سن کے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے پرویز صاحب کے جو یونٹی کے لاہور کے صدر تھے، پرویز ملک صاحب کے. تو لیکن سر یہ بتائیں اب کیا، یعنی اب آپ کو اب اس غبارے میں کیا کچھ رہ گیا، یہ PDM کیا کر لے گیا؟ یعنی اب تو بس الیکشن ایئر ہے، یہ سال ختم ہونے والا ہے، اگلا سال بس الیکشن کی تیاری ہے. اب کیا اس PDM میں بچا کیا ہے اب افنان بھائی؟ دیکھیں پہلے تو ملک صاحب کے وفات کے اوپر جو ہے وہ پوری پارٹی جو ہے اس میں غم ہے، اور ہم بڑے پرانے میاں صاحب کے ساتھی تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام دے. دیکھیں جو PDM کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک لائے عمل بنا رہے ہیں جس کے تحت ہم عوام سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے جلسوں کی صورت میں اور کاروان کی صورت میں، اور اس کے بعد ہم ایک فائنل یا کہتے ہیں ایک سٹ ان شاید کریں. اسلام آباد میں کنفرم نہیں ہے لیکن اس طرف معاملہ جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس بات کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ اور لانگ مارچ کی تیاری کا سوچ رہی ہے، حتمی نہیں ہے لیکن سوچ رہی ہے، یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. تو پہلا والا کامیاب نہیں ہوا، جب پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی تو اب والا کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوئی تو ہم چلو ساتھ ہو بھی گئی اگر فرض کریں تو جب پہلا والا کامیاب نہیں ہوا تو اب ایسا کیا کر لیں گے تو کامیاب ہو جائے گا؟
دیکھیں پہلا والا اس لیے کامیاب نہیں ہوا تھا کہ بیساکھیوں میں اس وقت دھیمک نہیں لگی تھی. اچھا تو اب بیساکھیوں میں دھیمک لگ اب گئی بھی ہے آپ کی جو ساری امید ہے وہ ٹوٹنے اتحادی ہیں, مطلب یعنی دیکھیں نا, یعنی کبھی آپ کی امید یہ ہوتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے, کسی کی تعیناتی کا ایک پیج پھٹ گیا ہے تو اس لیے شاید کوئی چانس لگ جائے, کبھی ہوتا ہے کوئی اتحادی ناراض ہو گیا شاید کوئی چانس. تو آپ کی بڑی چھوٹی چھوٹی معصومانہ خواہشات نہیں ہیں آپ کی عدنان بھائی؟ دیکھیں معصومانہ آپ کہنا چاہیں بالکل معصومانہ کہہ لیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے نمبر گیم, اور نمبر جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک تو نہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوگی. تو اگر آپ نے نمبر گیم پر ہی کھیلنا ہے تو پھر لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد لائیں, کل صبح اڑا دیں, جمع کرنا بڑھا دیں, پھر آپ کی طرح. نہیں وہ پہلے پبلک پریشر ہم بلڈ کریں گے, اور بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جو بھی فائنل ہماری اسٹریٹجی ہوگی وہ ہم کریں گے. ایک میں بات اور ضرور کہنا چاہوں گا, اس کے بعد آپ بے شک کر لے گا, کہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اتنی دور سے آئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ پورا کیا, تو ان کا بہت بہت شکریہ. اچھا, بہت زبردست. بھائی جان کیا آپ دن کا ساتھ دیں گے پی ڈی ایم کا, اور پی ڈی ایم کچھ کر سکے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وسیم بھائی, بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فارمولہ تھا وہ آہستہ آہستہ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس بات پر پی ڈی ایم آئے گی. ہم نے جو پرپوزل دیے تھے وہ تمام تر قوم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, اور پی ڈی ایم کو اس کے ثمرات بھی ملے. اگر آپ کے والے فارمولے پہ آ گئے تو پھر آپ لوگ واپس ہمارے والے فارمولے پہ تو آج آ جائیں, صبح ہی ہم دیکھیں میری بات, پی ڈی ایم کی تخلیق کہاں ہوئی؟ پی ڈی ایم یہ بیبی کس کا ہے, مطلب یہ وجود میں کہاں سے آئی؟ یہ وہ آل پارٹی کانفرنس تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلائی. اپنے بیبی کو ڈسون کر دیا. ہم نے ڈسون نہیں کیا, ہم آج بھی اس کو ڈسون نہیں کر رہے پولیٹیکلی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس ٹائم آپ پی ڈی ایم کے جو سربراہان تھے, ہم نے کہا جو ڈائریکشن یا جو چیز ہم آپ کو آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں صحیح ہے, اس کو قوم نے بھی ایکسیپٹ کیا. آپ کو دیکھیں, ہم مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ہم پارلیمان کی سیاست چھوڑ کر روڈوں پر وہ والا کام جو عمران خان کرتا تھا اور اس کو ہم کرٹیسائز کرتے تھے کہ 126 دن کا دھرنا یا اس طرح جو بھی, ابھی بھی اگر یہ لانگ مارچ کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی آپ کے خیال میں, مقصد حاصل نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ناکامی کا آنسر مجھے نہیں اس لیے نظر آتا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے اگر سڑکوں پہ. کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں میں تو بول رہا ہوں کہ اگر یہ روڈوں پہ آ رہے ہیں, یا ہم تو ہمارا ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی اسٹانس سے ہم بولتے ہیں کہ ان کو آپ آئین کے اندر رہ کر قانونی طور پر ہم ان کو پارلیمنٹ کے اندر آپ نمبر پورے کر کے دے دیں, تحریک عدم اعتماد لیں. ہم نے نمبر پورے کر کے ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دیا نا آپ کو یوسف رضا گیلانی کی شکل میں. آپ اعتماد تو کریں نا. بات یہ کہ دیکھیں یہ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عدم اعتماد کیا لائیں گے جب آپس میں اعتماد نہیں ہے؟ آسان سا میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں. دیکھیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے پر کانفیڈنس ہمارا مضبوط تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب آ گئے. پھر جب انہوں نے ہمارے ساتھ کیمروں والا گیم کیا, اور کنہوں نے؟ گورنمنٹ نے. اچھا گورنمنٹ نے کیا, ظاہر سی بات ہے. کیمرے ہاؤس کس کی کسٹڈی میں تھا, وہ کیمرے نکلنا, اور اس کے بعد یا اس سے تھوڑا سا اور ماضی میں چلے جائیں کہ ہاتھ اٹھانے میں کچھ اور ووٹ نکلنے میں کچھ, تو کچھ تو ایسا ہے نا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دال میں کالا ہے. تو بھائی جان عفنان صاحب, پھر میں جا تو زرتاج صاحبہ کی طرف ہوں, لیکن پھر آپ سے پوچھوں گا آگے کہ بھائی آپ اعتماد کر لیں ان پہ یار. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ اعتماد کرو, ہم نے کیا تھا نا گیلانی کا گیم بھی کر دیں گے, لیکن آپ اس کا جواب دیجیے گا بعد میں. لیکن زرتاج صاحب مواقع کیوں گورنمنٹ کی طرف سے بھی مل تو جاتے ہیں نا اپوزیشن کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے. مثلا یہ سالہ سال سے ایک روش چلی آ رہی ہے نا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی, بس وہ ٹھیک ہے ایک معاملہ ہے کہ ابھی ایک معاملہ اٹکا ہوا ہے, اس میں باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ. اب آپ مثلاً اگر یعنی رؤوف کلاسرا صاحب ایک اسٹیٹمنٹ منسوخ کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب سے کہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں بھائی اس میں ایشوز ہیں. اگر یہ بات غلط ہے فواد چوہدری صاحب آگے کلیریفیکیشن کر دیں, یا اگر یہ بات غلط ہے نوٹیفیکیشن کا اجرا ہو جائے, معاملات ختم ہو جائے. اب اتنے حساس معاملے کو لے کے اتنی بحث ہو گئی, ایکسٹینشن پہ بھی اتنی بحث ہوئی تھی آرمی چیف کی, اب اس معاملے میں بھی لے کے ہوگی. زرتاج صاحب دیکھیے بادامی صاحب, 2 پوائنٹس ہیں آپ کے. ابھی میں اس والے سے شروع کر دیتی ہوں. جو آئی ایس آئی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا فوج کے ادارے ہیں, یہ خالصتاً پروفیشنلزم پہ, اپنی سینیورٹی پہ, جس کی پروموشن ہوتی ہے اور جس علاقے میں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بالکل اپنی ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اگر کوئی ہمارا جو آئی ایس آئی کا ادارہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ انٹیلیجنس میں, کاؤنٹر انٹیلیجنس پر جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن میں, یہ دنیا کے ان اداروں میں سے شامل ہے کہ اگر جن ممالک کا اپنی شکست کا ملبہ ہو
تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ISI کے اوپر ڈال دیں, ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ڈیفنس کے بھی تمام اداروں کو. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہائی پروفیشنل ایک ادارے کو جس نے اس کا بھی ملک کے IB ہو گئی یا ISI ہو گیا یا جتنے بھی نیکٹا ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے جتنے بھی ادارے ہیں انٹیلیجنس کی, انہوں نے یہ پاکستان کے ادارے اور یہ پاکستان کو کی دفاع کو ناقابل تسخیر کرتے ہیں اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پر بھی. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ساری دنیا میں جب ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو پاکستان میں اس کو کیوں جان بوجھ کے کنٹروورشل کچھ سیکٹ آف سوسائٹی یا کچھ لوگ یا کچھ مفاد پرست جن کے اپنی کوئی ذاتی گلے شکوے ہیں, فرسٹریشن ہے, ناکامی ہے, کرسی سے باہر ہیں, تو وہ ان کو جا کے اس کے اندر گھسیٹتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اس سے ایشو نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک روٹین کے میٹر ہے. اب میں ذرا PDM والے معاملے پہ آتی ہوں. پہلے وہ ایک کامنٹ لے لو آغا صاحب سے, پھر آپ کمپلیٹ کر لیں. کیا کہہ رہے تھے؟ میں بھائی ایک روٹین ایک پروفیشنل ادارے کا جائے نا, پہلے میرا تو پورا کام نہیں خالی میں نہیں, پھر آپ اس پہ PDM میں آ جائیں, خالی اس پہ ایک کامنٹ. ہمارا اس پہ ہم دیکھیں, ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ DG ISI کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں, یہ اداروں کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, ایشو یہ نہیں ہے. وہ افنان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چیز, اس ٹائم جب 18ویں ترمیم تھی نا, اس ٹائم ہم اس چیز کا مسئلہ ہی حل کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کس طریقے سے ہوگی, جو ہم پورا ایک سیٹ اپ بنا کے اس ٹائم اگر نون لیگ ہمارے ساتھ ہماری بات مان لیتی, جو کہ ہم ہمیشہ پیٹتے رہتے کہ پولیٹیکلی کچھ چیزوں میں نون لیگ ہماری چیزوں کو تو ہاں لیٹ سمجھ آتی ہے, لیکن اگر وہ اس ٹائم ہماری باتیں مان لیتے آج یہ ساری باتیں نہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. زرتاز صاحب PDM پہ بتائیں بھائی. ہاں PDM پہ بتائیں اب کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اشارہ دے دیا, پھر اسلام آباد آ رہے ہیں ایک بار پھر. نہیں دیکھیں, جو سینیٹر افنان اللہ نے پہلے جو باتیں بتائی ہیں کہ یہ کہہ رہے کہ ابھی ان کو اشورٹی نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے کہ ہم جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. دیکھیں وسیم, ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اس سے ڈس ایگری نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اور پولیٹیکل ورکرز کا یہ ایک فورم ہوتا ہے کہ وہ جلسے کریں, جلوس کریں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویزم کریں, اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن اگر خالصتاً مقصد یہ ہے PDM کا کہ چند کچھ ناکام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بڑا سٹیک ہولڈر تھا نا PDM میں, جو کہ آپ کو آخر رفیلہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ برین چائلڈ یا بیبی چائلڈ جو تھا یہ پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا تھا. تو وہ ایک سٹیک ہولڈر جو پورے ایک پروونس کی سندھ کی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ جب اس میں سے نکل گیا, آگے سے رہ جاتے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم باجی. مریم باجی آج تک الیکشن لڑی نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب علی امین گنڈا پور سے ہار گئے, ایک صرف ان کے بیٹے کی سیٹ ہے مولانا اسد اللہ کی. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جائیں گے اور کوئی ہماری ریلیونس ہو جائے گی, تو پہلے تو اس بات کا جواب دے دینا کہ PDM میں جو پہلے کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر یہ لوگ واقعی آپ لوگوں کے لیے اتنا irrelevant ہو گئے تو کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان, none other than the Prime Minister پاکستان, وہ کسی بھی موقع پر ان لوگوں کو رگڑا دینے سے باز نہیں آتے, چھوڑتے نہیں ہیں, ان کا رائٹ ہے لیکن چھوڑتے نہیں. یعنی یہاں تک کہ رحمت للعالمین کانفرنس ہو رہی ہے, یعنی میں حیران ہوا خبر دیکھ, رحمت للعالمین کانفرنس وزیر اعظم کا خطاب, کہہ دیا طاقتور ہمیشہ NRO چاہتا ہے, ڈاکو لندن میں بیٹھا ہے اور لوگ اس پہ پھول نچھاور, یعنی اس ایک موضوع پہ چھوڑ دیں. رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب ہے, اس میں بھی نواز شریف کو رگڑا لگانا ہے. اگر اتنے ریلیونٹ لوگ تو چھوڑ دیں, رحمت للعالمین کانفرنس میں تو چھوڑ دیں ان کو, ہر موقع میں ان کی بات کرتے ہیں. اچھا, میں اپنا آرگیومنٹ مکمل کر رہی تھی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں پذیرائی ہے تو I'm sorry, لاہور کی سڑکوں تک پہ یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. پھر گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے, کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. سب سے زیادہ جو ارریلیونس ہے یا جو کوئی الیکشن ہارے ہیں وہ تو سارا نقصان تو PMLN کا ہوا ہے. اور اب ان کی جو آپس کی لڑائی ہے, چچا کی, بھتیجے کی, بھانجے کی, بڑے بھائی کی, چھوٹے بھائی کی, تو ان کا تو اپنے نظریے کا بھی ان کو آپس میں اختلاف ہے. اور یہ اس وقت ان میں رسا کشی چل رہی ہے کہ PMLN کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں نے سوال کیا, اتنے غیر اہم لوگوں کا, اتنے اہم منصب پہ بیٹھا آدمی, وزیر اعظم پاکستان کا منصب کا آدمی, روزانہ بات کرتا ہے اور رحمت للعالمین کانفرنس میں بھی نہیں چھوڑتا ان کو, حالانکہ تو اتنے غیر اہم ہے جتنا آپ نے بتایا. میں اس کے جواب دیتی ہوں نا. پہلے صرف ایک آرگومنٹ وسیم بادامی صاحب, جب انہوں نے ہم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کیا تھا 176 کے بجائے ہم 178 ووٹ لے کے ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان واپس پارلیمنٹ میں آئے تھے, تو اب کو کیا طریقہ کر لیں گے, اسی تنخواہ پہ یہ لوگ گزارا کر رہے ہیں نا. جہاں تک میں رحمت للعالمین کانفرنس کی بات کر رہی ہوں, شان رسول کا, رحمت للعالمین کا, ربیع الاول کا مہینہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ بات اس کی اپریشیٹ کریں کہ آپ کمال دیکھیں کہ ملک کا پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہم نوجوان اور آنے والی نسلیں
ہمیں ایک ایسے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا دیں جو یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے مدینہ کی ریاست کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے یا جو ان کی شان ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا وہ چلے، ملک چلے. تو رول آف لا کے تحت یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے نا زرکار صاحبہ، آقا کے یعنی اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو بھی یہ بھی پولیٹیسائز، یعنی اب دیکھیں نا نون کا جو ووٹر ہے وہ 5-10 آدمی تو ہوں گے نا نون کے ووٹر، وہ تو ویسے ہی سے الگ ہو گیا کیونکہ آپ نے اس فورم پہ بھی ان کے لیڈر کو گالی دے دی ہے پیپلز پارٹی. تو جب آپ اس فورم پہ بیٹھے ہو اور اتنا زبردست کام کر رہے ہو تب آپ اس 1 گھنٹے کے لیے تو سیاسی مخالفت سائڈ پر رکھ دو نا تاکہ اس پلیٹ فارم پہ ساری قوم ایک ہو جائے. چونکہ یہ جو آپ نے بتایا تو بہت ہی اچھی بات ہے نا، اس سے اچھی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اس میں بھی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ نے سوسائٹی کا ایک سیکٹر الگ کر دیا. نو ناٹ ایٹ آل. میں دیکھیں میری بات سنیں، رول آف لا کے تحت وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ ایک خلیفہ وقت ہو کے اپنا مقدمہ ایک یہودی کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں. وہ ایک رول آف لا کی بات کرے کہ جو ایک قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے، تمام لوگ وہ خلفائے راشدین کی بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ موجودہ حالات میں آپ ان کے ریلیونس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے کہ 3 دفعہ کا ملک کا وزیر اعظم جو کہتا ہو کہ میں اس ملک کے عوام کے بچوں میں ووٹ کا انقلاب لے کرواؤں گا، ووٹ کو عزت دوں گا، اور خود 1.5 سال سے دوائی لینے گیا اور وہ سمجھتا ہو کہ میں قانون کا احترام نہ کرتے ہوئے قانون کو پاس کرتے میں وہیں پر بیٹھا رہوں گا، جبکہ وہ وانٹڈ بھی اور اسکانڈر بھی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے وقت کے اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کیسے کرنا ہے. ہاں جی افنان آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. یہ والی پوائنٹ آ گیا رول آف لا سے نکال سکتے ہیں. کہتے ہیں بالکل ہے جی ریلیونس. آپ کنکلوڈ کریں چونکہ آغا صاحب تو یہاں ہیں، میں نے بلوچستان کی بات کرنی ہے اگلے سیگمنٹ میں وہاں کے مہمانوں سے، لیکن آپ اپنا کنکلوڈ کر دیں. جی افنان صاحب. دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا، دیکھیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری سوچ ہے، بہت سارے دھڑے بھی ہیں، لیکن سب کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے. تو ہمیں اس سے کہنا کہ یہ وہ اس طرح ہے، فلانا ادھر ہے، اس طرح یہ کوئی کیا کہتے ہیں ریلیونٹ بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کتنے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ان کے رینکس میں ہیں اور وہ کتنے زیادہ طریقے سے لابی کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. پھر جو بات کی گئی کہ یہ باہر چلے گئے واپس نہیں آئے، دیکھیں ابھی ریسنٹلی کیا کہتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی نے 2.5 سال کی پوری وہ چلا کے کلین چٹ دی ہے پاکستان میں، یو کے میں اور یو اے ای میں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. اب اس سے زیادہ اور کیا ثابت کریں کہ ہم اپنی بے گناہی کا. لیکن ریسنٹلی تو برطانیہ کے متعلقہ ادارے نے ویزا کی توسیع کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں جاؤ یار آپ نہیں آ رہے. ریسنٹلی تو یہ بھی ہوا نا. نہیں وہ ویزے کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کا کرپشن سے تعلق تو نہیں ہے، وہ تو اس کی الگ بات کی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہاں جی وہ ریویو میں ہے، وہ دیکھ لیں گے اس سے کیا کرنا ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر ہم لوگوں نے سویپ کیا پنجاب میں، اور یہ صرف ایک جھلک ہے جو ایکچوئل جنرل الیکشن میں ہونا ہے. اور ضمنی انتخابات میں 14 میں سے 12 سیٹیں ہار چکی ہے پی ٹی آئی. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ان کے رینکس میں کیا مسائل ہیں کہ یہ مسلسل پے در پے الیکشن لیکن اب آخری بات یہ بتا دیں، جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں دسمبر تک واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو آ رہے ہیں نا. آپ کی بھی خواہش ہوگی اپنے محبوب قائد کو وطن عزیز میں دیکھیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اگلے ہفتے آ جائیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں بالکل نہیں آ رہے ہو. وہ حالات کو نہیں، وہ حالات وغیرہ دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ حالات کیسے ہیں. جو کچھ پہلے ہوا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، ہاں تو ان کو حوالات کے اندر ان کے پلیٹلیٹ زیرو ہو گئے، اور کس نے کیا اس ملک کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کیا رہی ہے. اور اس کے بعد ان کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا وہاں پہ. اب ہم دوبارہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں اور ان کو ادھر لے آئیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کا کوئی کام ہو تو کون ذمہ دار ہوگا. حالات دیکھیں ٹھیک ہے، وہ ضرور واپس آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ بہت جلد واپس آنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ خواہش پوری ہو جائے ان کی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ اور افطان صاحب، بہت شکریہ. بریک اور بریک کے بعد یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بھائی. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گورنر پہنچ گئے اسلام آباد، انہوں نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے. جام کمال صاحب کے خلاف دوسری تحریک عدم اعتماد آ گئی، اپنی پارٹی کے منسٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ JUFA کے پاس چلے گئے. سوچیں باپ پارٹی کے CM ہیں جام کمال صاحب جو کہ تحریک انصاف کی اتحادی ہے، وہ گورنمنٹ بچانے کے لیے مولانا صاحب کی پارٹی کے پاس چلے گئے کہ بھائی ہمیں ووٹ دو، گورنمنٹ بچاؤ. انہوں نے کہا سوری یہ کیا ہو رہا ہے. رفیع اللہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہی ہے، جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے. بریک کے بعد بات کریں. خوش آمدید. ہمارے ساتھ ابھی مہمانان میں شامل ہیں بلوچستان کے ہوم منسٹر ضیاء اللہ لانگو صاحب جو کہ آف کورس باپ پارٹی کے ہیں اور اس وقت جام کمال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ موجود سردار عبدالرحمان کتران صاحب
جو کہ منسٹر تھے باپ پارٹی کے اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے, ریزائن کر دیا ہے, اور وہ اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ہیں. اور یہاں آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں, آغا رفیع صاحب بھی تشریف فرمائے. تو ذرا کوئکلی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور گورنر بلوچستان ابھی اسلام آباد پہنچ گئے, تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے. تو یہ بتا دیں پہلے لانگو صاحب کہ اب تو تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی. لانگو صاحب وہ منسٹر ہیں جب جام کمال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کتران صاحب ان کے مخالف ہیں. تو کیا اب کتنا کانفیڈنٹ ہے آپ کی گورنمنٹ بچا پائیں گے جام کمال صاحب سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک جمہوری عمل ہے, صحیح ہے, لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کی ہے, صحیح ہے, اس کو آئینی طریقے سے ہی چلے گی. یہ ان کا حق ہے کہ وہ تحریک اعتماد جمع کریں, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. تو جو لیکن آپ اپنی کامیابی سے متعلق کتنا کانفیڈنٹ ہے سر؟ یہ بات صحیح آپ کی؟ انشاءاللہ اپنی کامیابی کے متعلق مکمل کانفیڈنٹ. یعنی چونکہ اس کی یہ تو ایسا نا کہ اس میں تجزیہ نہیں بلکہ نمبرز بھی کام کر جائیں گے, تو آپ کی کیلکولیشن ہے پوری. دیکھیں 33 چاہیے نا ان کو کامیاب کرنے کے لیے عدم اعتماد, تو آپ کے خیال میں ان کے پاس کتنا نمبر ہے 33 کے بجائے؟ ہمارے پاس ہمارے اتحادی اور ہم مل کر کوئی 27-28 تک ہیں. ہمارے پاس نمبرز ہمارے ناراض دوستوں کے بغیر بالکل ہی اس حقیقت ہے کہ پوری نہیں پڑتے, لیکن ہم اپنے دوستوں سے رابطے میں ہیں, کانٹیکٹ میں ہیں. ہمیں امید ہے کہ اگر 65 میں سے 27 آپ کے پاس ہیں اور باقی ان کی طرف ہو گئے تو کامیاب ہو گئی تحریک عدم اعتماد. ان کو 33 نمبر چاہیے. دیکھیں اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہیں, ہم اپنے پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں ہیں. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ پارٹی کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کتران صاحب آپ کتنے آپ آج بھی آپ سے تھوڑے دنوں پہلے بات ہوئی تھی اور آپ یو آر ویری کانفیڈنٹ, تب تک آپ تحریک عدم اعتماد لائے نہیں تھے. آپ نے کہا تھا ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کمال صاحب ویسے ہی چلے جائیں, وہ نہیں گئے, اب آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اب اگر ناکامی ہوئی تو ایکسپوز ہو جائیں گے آپ لوگ, یہ سارا جو ہے نا غبارے سے ہوا نکل جائے گی. کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ جیت جائیں گے تحریک عدم اعتماد؟ شکریہ وسیم بدامی. میں آپ کے لورز میں سے ایک ہوں نا. آپ کی سٹائل اور آپ کے جو طریقہ کار ہے مجھے بہت پسند ہے. میں یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ رابطے میں ہوں کس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں. میں آپ کے 2 منٹ لوں گا اور فگرز کے ساتھ میں آپ سر بتائیں, کوئکلی بتا دیں. گزار کروں گا. بتائیں. جی سر, جی 11 JUI, ٹھیک. 10 BNP مینگل گروپ, اوکے. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 21. نواب اسلم رئیسانی 22, ٹھیک ہے. پی کے میپ کا نصر اللہ خان زیر 23, ٹھیک ہے. ہم باقی اپوزیشن کو نواب ثناء اللہ زہری جو کہ نون کا تھا, آپ شاید وہ نون کا ہی ہے, آپ اس کو نون کا گنے 24, اور احسان شاہ صاحب جو BNP عوامی, نہیں میں کسی کے ساتھ تو جوڑنا نہیں چاہتا ہوں, میں 23 پہ رک جاتا ہوں. تو آفیشیلی چھوڑ چکے ہیں نا, وہ تو پیپلز پارٹی میں جوائن کر لیا. آغا رفیع اللہ صاحب کی پارٹی کا ایک بندہ کم کر رہے ہیں, وہ ان کی پارٹی جوائن کر چکے ہیں نا. لیکن چلیں, یہ آپ نے گنوائے 23, آپ کو چاہیے 33, تو یہ 23 آپ نے گنوا دیے, اور پھر باقی معصومانہ آپ کی طرح معصومانہ 23 اپوزیشن. ہم اپوزیشن کو ایک طرف رکھ کے ہم جو گورنمنٹ کا حصہ تھے ہم نے آج تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. اب اس میں آپ کو کچھ گوش گزار کروں. 12 بلوچستان عوامی پارٹی کے, ٹھیک. اچھا, یہ ہو گئے 35. 2 BNP عوامی میر اسد اللہ خان جس کا سربراہ نوابزادہ اپنا اسرار زہری. سر گر گئی حکومت, گر گئی, رک جائیں چونکہ اتنا میں ذرا رفیع اللہ صاحب کیا آپ کو کیا لگا؟ سر مجھے روکے نہیں, میں روکے نہیں, میں آگے بڑھ رہا ہوں حکومت گرانے کے لیے. آپ نے حکومت گرا دی, 37 ہو گئے. نہیں سردار صاحب, حکومت تو گری ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حکومت گر رہی ہے اور 100%. جام کمال صاحب نہیں رہیں گے وزیر. جام کمال صاحب کا رہنا مشکل ہے. جام کمال صاحب کو چاہیے کہ جس طرح بلوچستان, ایک معصومانہ سوال کروں, جس طرح بلوچستان انہی ذرائع سے گرائی جائے گی جن ذرائع سے آپ نے گرائی تھی پچھلی والی. سوال کریں, یہ حکومت انہی ذرائع سے گرائی جائے گی جن ذرائع سے پیپلز پارٹی نے گرائی تھی بلوچستان کی. یہ معصومانہ سوال. معصومانہ جواب یہ ہے کہ بلوچستان کی روایت کو قائم کرتے ہوئے جام صاحب کو چاہیے کہ باعزت کا راستہ اختیار, ورنہ جانا انہوں نے ہیڈ ہے, آپ کو یقین ہے. یقیناً. لانگو صاحب بتا دیں فائنل پوائنٹ, یہ تو گرا دی انہوں نے, تو گروا دیا سارے بندے. بالکل, ہر ایک کو اپنا تجزیہ کرنے کا بھی حق حاصل ہے. نہیں, کتنا سا تو نمبرز گنوا رہے ہیں.
मैं भी यही आपको कह रहा हूँ कि इतना सब नंबर गिनवा रहे, मैं आपको कह रहा हूँ हमारे साथी जो नाराज हैं उनको जरूर मनाने की प्ली लगे और हम पर उम्मीद हैं कि वो मान जाएंगे, बलूचिस्तान को अवामी पार्टी की हुकूमत ही रहेगी इंशाल्लाह। बट सर जिस तरह इन्होंने एक एक करके नंबर्स गिनवा दिए, आपके पास है नंबर काउंट के? देखिए इतने लोग हमारे साथ हैं। सारे मामला दिस व्हाट आई एम सेइंग कि इनको कहें कि जरा नंबर तो गिना दें। किथरान साहब ये ना, मेरा भी सवाल था बेसिकली कि जिस तरह उन्होंने नंबर काउंट बता दिया ना, आप बता दें कि यार इतने बंदे हमारे साथ हैं, ऑन पेपर सारे कैलकुलेशन नहीं, ये कह रहे हैं कि हम इनको मना लेंगे। लेकिन केतरान साहब आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ लांगो साहब बताएं। ओ भाई नहीं पहले मैं लांगो साहब से गुजारिश है, मासूमाना सा सवाल है लांगो साहब से कि किस तरीके से मना लेंगे? जो गाड़ी में पैसे लेके फिर रहे हैं उससे मना लेंगे? हम लोगों को खरीद लेंगे? पैसे लेके फिर रहे हैं? इतने पैसे हमारे पास तो है ही नहीं कि सरदार साहब को हम दे दें और सरदार साहब को पैसे पे ले लें। सरदार साहब किथरान साहब, ये आपने ऐसी हवाई फायर किया है या कोई मालूमात की बुनियाद पे कहा आपने कि पैसे लेके? सरदार साहब जो है अपना, मेरे ख्याल से अब जाती तौर पर अपना कोई तो देना चाहते हैं, कोई पैसे की जोर पर खरीदना ही नहीं चाहता और इस खुशफहमी में भी कोई ना रहे कि उसको पैसे की जोर पर खरीदा जा सकता है। और किथरान साहब यानी ये तो आपने भी ये लांगो साहब आपने भी मान लिया कि नाराज लोग मानेंगे तो आप बचेंगे वरना नहीं बचते, सूरत ये तो आपने ही मान लिया। आप कह रहे हैं मना लेंगे, तो आपकी सारी उम्मीदों का इंसान इनके मानने पर है। देखिए हमारी, मैंने जिस तरह कहा, बिल्कुल एक बहरान चल रहा है पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर बहरान है, तो सियासत में डायलॉग्स होते हैं, गपशप होती है, बातचीत होती है, हम उसको जारी रखेंगे। फिर वो तहरीक एतमाद को कामयाब करना जमा करने वालों का हक है कि उसके लिए कोशिश करें। आखिरी मिनट आगा रफीउल्लाह साहब का एक मासूमाना सवाल है, वो कह रहे हैं, लांगो साहब आपसे सवाल है आगा रफीउल्लाह साहब का, वो कह रहे हैं संजरानी साहब किस तरफ है? कौन? संजरानी साहब किस तरफ है चेयरमैन सेनेट? ये आगा रफीउल्लाह साहब जी आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो जो है फिलहाल जो उनकी पोजीशन जो सामने आ रही है पार्टी में, वो पार्टी के इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक न्यूट्रल रोल अदा करने की कोशिश अदा कर रहे हैं। आई थॉट आप कहेंगे कि वो जाम कमाल साहब के साथ है। नहीं वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, वो खबर निकलवा दी आपने। इख्तिलाफात खत्म करना चाहते हैं। केतरान साहब आप रुक जाओ, मैं आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ। लांगो साहब से मेरा संजरानी साहब न्यूट्रल है। लांगो साहब से मेरा मासूमाना थैंक यू वेरी मच भाई। सिटिंग प्रोविंशियल होम मिनिस्टर ने कह दिया, लांगो साहब से मेरा मासूमाना सवाल है वसीम बता। पार्टी हो गया सर, पार्टी का सरबरा न्यूट्रल है, जाम कमाल साहब की तरफ नहीं खड़ा हुआ, ये लांगो साहब कह रहे हैं। समझते तो गए होगे, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ना ही समझा, फिर हम ना समझे मेरा ख्याल। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।